بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پی این این۔ ناظرین، پی این این ٹی وی آپ کی خدمت میں رمضان کی آمد کے سلسلے میں خصوصی نشریات میں آمد رمضان کے حوالے سے پروگرام پیش کر رہا ہے۔ ہم ہر روز ایک علماء دین میں سے کسی صاحب کو دعوت دیں گے جو رمضان کی بابرکت ساعتوں کے متعلق ہمیں آگاہ کریں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ناظرین، اللہ پاک نے ہم پہ بہت احسان کیا کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم رمضان کی بابرکت ساعتوں کو حاصل کر پائے ہیں، اور اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کو دوبارہ ہمیں فیوز و برکات حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ رمضان شریف بلا شبہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں اور روزے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کریں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب حضرت علامہ میاں سلیم شاہد صاحب۔ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث گوجرانوالہ کے سیاسی کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ میاں صاحب، آپ کو بہت بہت رمضان مبارک، اور آج آپ ہمارے پہلے پروگرام کے مہمان ہیں، تو آپ ہمیں رمضان شریف کی بابرکت نعمتوں سے آگاہ فرمائیں اور اللہ پاک کے اس احسان پہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جناب میئر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو پوری دنیا کے حالات ہیں جس میں ہر کوئی پریشان ہے، کاروبار بند ہیں، اس موقع پر رمضان کا آنا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ اور رمضان المبارک میں لوگ پہلے ہی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ اس وقت جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی اہمیت پہلے سے اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اس وقت جو اللہ کا عذاب ہم پہ آیا ہوا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں اس طرح برستی ہیں کہ جیسے بارش برس رہی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو کرونا جیسی بیماری ہے، انشاءاللہ رمضان المبارک میں لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کاروبار کا جو پہیہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مکمل طور پر جو ہے وہ چل نکلے گا۔ دوسری بات، رمضان المبارک کی جو افادیت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ دوسری عبادتوں میں دکھاوا آ سکتا ہے، ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن رمضان المبارک جو ہے، اس کا روزہ رکھنا یہ ایک ایسی بہترین عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے روزے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ جو عبادت ہے اللہ کے فضل و کرم سے انسان کی آخرت کے لیے بھی اور دنیا کی زندگی کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ اچھا، میں یہ سب یہ فرمائیے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، تو یہ بتائیے کہ اس سے جو پہلی قومیں تھیں، کون کون سی قوم پہ روزے فرض تھے؟ اس میں میرے صاحب بات یہ ہے کہ یہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تمام قوموں پر روزے فرض رہے ہیں۔ اس میں گنتی میں فرق آ سکتا ہے، ٹائمنگ میں فرق آ سکتا ہے، سحری اور افطاری کے حوالے سے، لیکن ہر امت پر جو ہے وہ روزے فرض رہے ہیں، اس لیے روزے کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں میرے خیال میں ہمارا اور ان کا فرق یہی ہے
کہ پہلی امتوں پہ سحری جو ہے وہ ہاں اس میں فرق سحری تھا، نہیں کرتے تھے. ہاں اس میں نبی فرق تھا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کیا کرو. پہلی امتیں جو تھیں وہ جب تک سوتے نہیں تھے وہ کھاتے پیتے رہتے تھے، ہاں اور جب ایسے سو تھا، جاتے پھر وہ ایسے سحری تھا. کرتے بہرحال تھے. روزے ہر امت میں ہمارے فرض روزوں رہے میں ہیں، یہ فرض فرق رہے ہے. ہیں. جی جی پلیز یہ بتائیے گا کہ رمضان میں جو شخص روزہ رکھتا ہے، ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے صرف بھوک کاٹی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. تو اللہ کا جب بھی حکم آیا ہے روزے کے متعلق کہیں یہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ ساتھ نماز پڑھو گے تو تمہارا روزہ ہوگا. فرض کریں کہ ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، سارا دن اس نے نیت کے ساتھ روزہ رکھا ہے، پھر افطار کیا، نماز نہیں پڑھی، تو کیا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا یا اس کے درجات میں کمی آئے گی، اس کو اجر و ثواب میں کمی آئے گی؟ میں صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس پر یہ سب سے پہلے یہ چیز لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے. نماز صرف اس حالت میں انسان کو معاف ہے جب اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ اس میں ہمت ہی نہ ہو. نماز جو ہے وہ اس قدر ضروری ہے کہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی اللہ نے کامیاب ہی ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. اور اگر روزہ انسان رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوگا. بلکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. نماز اتنی اہم ہے، اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اسلام کے اندر کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، جو دین مکمل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں نماز کی اہمیت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے. اور رمضان میں خصوصی طور پہ نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تمام مساجد میں باجماعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے. یہ بھی سنا گیا ہے کہ جی نماز تو فرض ہے، تراویح فرض نہیں ہے. اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، تراویح نماز ادا نہیں کرتا، تو کیا اس کا روزہ تو قبول ہوگا؟ اس کو روزے کا ثواب تو اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا جس نے تراویح پڑھی ہے. تراویح پڑھنے والے کو اس تراویح نماز کا اضافی ثواب تو ہوگا. روزے جی کی اہمیت کیا دونوں کی برابر ہوگی؟ نماز تراویح جو ہے یہ فرض نہیں، سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باقاعدہ نماز تراویح کی جماعت کروائی. چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہوتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. صحابہ نے پوچھا، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم انتظار کرتے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ فرض نہ ہو جائیں. تو نماز تراویح اگر انسان نہیں پڑھتا تو اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کا ایک الگ اجر ہے، علیحدہ ثواب ہے، اور وہ بھی روزے کی ایک زینت ہے. اگر نہیں پڑھتا تو اس کا گناہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ فرض نہیں، وہ نفلی عبادت ہے. اگر کر لی جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، اور اس کا بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن سننا یہ بہت زیادہ جو ہے اہمیت کا حامل ہے، اہمیت کا عمل ہے، بڑے اجر کی بات ہے. بہت زیادہ اجر کی بات ہے. یہ سب اگر ایک روزہ دار جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ روزہ کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو اس کے روزے کی کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھیں جی، جہاں تک رشوت کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے حدیث کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کے خطبات سنتے ہیں، آپ کے چہرے کا، آپ کی شخصیت کا دیدار کرتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جتنے بڑے غم ہوں ہم بھول جاتے ہیں، جتنی پریشانیاں بڑی ہوں ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں، آپ پر نظر پڑتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ آپ تو یقیناً جنت کے مالک ہیں، آپ کا بڑا عالی شان وہاں پر بھی مقام ہوگا۔ دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا، اتنی شان اتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں چلا بھی گیا تو معلوم نہیں کہ میری رہائش کہاں ہوگی، آپ تو بڑے عالی شان مقام پہ ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں آپ کے قریب ہوں، آپ کے پاس ہوں، اسی طرح جب جنت میں بھی ہوں تو میرا گھر بھی آپ کے قریب ہو، جو راستہ آپ کے گھر کی طرف جاتا اس راستے میں ہو۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام تم کر لو، میں اللہ سے درخواست کر کے اللہ سے کہہ کے تو تمہیں جنت میں اپنے قریب گھر لے دوں گا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ فرمایا کہ اے میرے صحابی، اے میرے دیوانے پروانے، تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام کا نہیں جانا چاہیے۔ اگر پیٹ میں لقمہ حرام کا جائے گا تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے قرآن کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو پیغمبر ہے، میرا جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری مرضی کے خلاف نہیں بولتا، ہم جو کہتے ہیں وہ بولتا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اس سے تو واضح ہو گیا کہ جو حرام کھاتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، چاہے وہ روزہ ہے چاہے وہ کوئی نماز ہے۔ یہ سب یہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سسٹم، ہر چیز کی بنیاد اپنے فطرت پہ رکھی ہے۔ روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے اور انسان کا فائدہ ہے، بے شمار فوائد اس میں پوشیدہ ہیں۔ تو برائے مہربانی ہمارے ناظرین کے لیے اس پہ گفتگو فرمائیے کہ روزوں کا مقصد کیا ہے اور اس میں کیا حکمت عملی ہے، کیا اس میں حکمت پوشیدہ ہے جو اللہ نے فرض کیے ہیں۔ لیکن یہ جو روزے ہیں اللہ کو تو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اگر ساری کائنات کے لوگ اللہ کی عبادت شروع کر دیں کرنی تو اللہ کی جو بڑائی ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کہ جتنی بھی عبادات ہیں، یہ رمضان میں لعلکم تتقون فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ اور روزے کی اگر ایماندار دیانتدار بندہ ہو، توحید پرست ہو، کلمہ گو ہے اور شرک اللہ سے نہیں کرتا، اور وہ نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، دیگر برائیوں سے بچتا ہے، تو یہ جو عمل ہے یہ اس کی جو اللہ تعالیٰ کے پاس انعام ہے نا وہ جنت ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے بچتا ہے، تو اس کی جو جزا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ایک روزے دار کو پھر جنت میں ایک دروازہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کو وہ دروازہ پکارے گا۔ اتنی اہمیت، اتنا پروٹوکول ملے گا آخرت میں کہ وہ جو روزہ جنت کا جو دروازہ ہے وہ پکار کے روزے داروں کو اپنی طرف بلائے گا۔ تو یہ ہماری اس میں بہتری ہے، انسان کی پرہیزگاری، اس سے انسان پرہیزگار بنتا ہے اور اس میں بہت فائدہ ہے انسان کو، بلکہ طبی لحاظ سے بھی۔ عمر پوشیدہ ہے کہ اس انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک بھوکے شخص کے پاس جو کھانے کو کچھ نہیں اس کے پاس، یہ بھی ہوتا ہے جی، یہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے برداشت مثلا کرتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے نیکی کے کاموں میں۔ تو روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے انسان کے لیے۔ اچھا، ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یہودی کی جو پیپسی ہے وہ رمضان میں 100 کی بجائے 65 روپے کی ہو جاتی ہے،
مسلمان کی کھجور جو ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اس پہ بھی ناز ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں اور ہم اس کے فیوز و برکات بھی حاصل کریں گے۔ لیکن ہم وہ کھجور جو 200 روپے والی ہوتی ہے 500 روپے کلو میں بیچتے ہیں، سبزی فروٹ اس کے اندر مہنگا ہو جاتا ہے کہ ایک عام آدمی، غریب آدمی کی قوت خرید سے وہ بالاتر ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں خصوصی طور پہ ناظرین کے لیے، ان کاروباری حضرات کے لیے کوئی پیغام کہ کیا یہ ذخیرہ اندوزی، یہ مہنگائی جو ہے وہ بطور مسلمان، اور وہ کرتے بھی وہ ہیں جو خود روزہ دار ہیں، خود بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور لوگوں روزہ داروں کے لیے وہ مشکل پیدا کر دیتے ہیں، خود ساختہ مہنگائی پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، میرے صاحب، مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ بیت اللہ کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر آج کل تو حالات کی وجہ سے لوگ کم ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جو مسلمان جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے، فلسطین کے لیے، اور یہ ہماری جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانی ہیں، اللہ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا۔ اور آج کل جو حالات، یہ جو لاک ڈاؤن ہے، اس میں آپ سب کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک اللہ کا یہ عذاب، ایک چھوٹا سا وائرس چھوڑ کے پوری دنیا کے وہ حکمران جو اپنے آپ کو سپر طاقتیں سمجھتی تھیں، امریکہ، برطانیہ اور جتنے بھی ہیں، اس کے بعد سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، سارے بے بس ہو گئے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے۔ اور کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا، کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ کبھی ایسا بھی وقت ہماری زندگی میں آئے گا کہ پوری دنیا کا پہیہ جام ہو جائے گا، پوری دنیا کے کاروبار بند ہو جائیں گے، لوگ اس طرح بھوکے مر جائیں گے، بھوک کو ترسیں گے راشن کو، سفید پوش لوگ اتنے پریشان ہوں گے۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو زینت ہے نا، وہ مال و دولت سے ہے، ہمیں مال مل جائے، کوٹھیاں، بنگلے، زمینیں مل جائیں، ہمارا کاروبار اور بڑھ جائے۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ المال والبنون، تمہارا مال، تمہارے بیٹے، یہ جب تم مر جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ واپس آ جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں ہماری حیثیت کیا ہے کہ جس چارپائی پہ ہمیں لے جایا جاتا ہے، وہ چارپائی بھی واپس آ جاتی ہے، اور چارپائی کے اوپر جو چادر دی ہوتی ہے وہ بھی واپس آ جاتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ان تاجروں کو جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو یہ مالدار لوگ جو مال اکٹھا کر کے پیسہ زیادہ کمانے کی نیت سے یہ جو کام کرتے ہیں، انہیں قرآن کی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے مہمان جناب میاں سلیم شاہ صاحب نے سیر حاصل تبصرہ فرمایا اور بتایا ہے ہمیں کہ رمضان کے فیوز و برکات کے لیے ہمیں غیبت سے بچنا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، نماز تراویح میں شریک ہونا ہے، ذخیرہ اندوزی اور خود ساختہ مہنگائی سے بچنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔